خان کاکا نے اپنی نوکرانی کا ریپ کیا، اور پھر جب ان کو علم ہوا کہ ان کی نوکرانی پریگننٹ ہو گئی تو چونکہ وہ علاقے کے خان تھے اور ان کی عزت پر کوئی داغ نہ لگ جائے، انہوں نے اپنی نوکرانی پر تیل ڈال کر ان کو آگ لگا دی، اور پھر بتایا گیا کہ ایک خودکشی تھی۔ وہ اپنے علاقے کے بااثر شخصیت تھے اور خان تھے، اس لیے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ خان کاکا کے خلاف آواز اٹھا سکے، اور سب نے اس واقعے کو خودکشی قرار دیا۔ چلے میں آپ کو خان کاکا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ خان کاکا جن کی 5 بیٹیاں تھیں، بیٹوں کا تو علم نہیں، اور 5 کی 5 بیٹیاں، کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، سب کنواری تھیں۔ خان کاکا اپنے اصولوں کے بڑے پکے تھے۔ ان کے گھر میں ایک ٹیلی فون لگا تھا اور کسی بھی عورت کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی گھنٹی بجے اور وہ فون اٹھا سکے، کیونکہ خان کاکا نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر کی خواتین کی آواز کوئی مرد سنے۔ ان کے گھر اور حجرے میں کسی بھی مرد کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر ان کے گھر کے سامنے سے بھی کوئی مرد گزرتا تو خان کاکا شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خان کاکا کے پاس 2 نوکر تھے جو مرد تھے، ایک کرمی جو ان کے ٹانگا چلایا کرتے تھے، اور ایک کخی جن کو مرد ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور وہ حجرے میں صرف مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ایک دن خان کاکا کی اپنی بیٹی بیمار پڑ گئی اور وہ بیماری کی حالت میں وفات پا گئی۔ کرمی جو ٹانگا چلایا کرتا تھا وہ ایک دن غائب ہو گیا۔ ابھی جو معاملہ آپ کو جتنا سادہ لگ رہا ہے اتنا سادہ ہے نہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ خان کاکا کی اپنی بیٹی بغیر شادی کے پریگننٹ ہو گئی تھی۔ خان کاکا نے ایک ڈاکٹر کو بلایا اور اس کہانی کو دفنانے کے لیے، اس واقعے کو دفنانے کے لیے اس کو زہر کا ٹیکہ لگوا دیا تاکہ اس کی بیٹی کی قدرتی موت ظاہر کر سکیں۔ کرمی جو ٹانگا چلایا کرتا تھا اس کی غائب ہونے کی پیچھے بھی ایک کہانی تھی، چونکہ خان کاکا کو شک ہو گیا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی اپنے نوکر سے پریگننٹ ہو چکی ہے، اور وہ کرمی غائب نہیں ہوا تھا بلکہ اس کو مار دیا گیا تھا اور اس کی لاش کو کئی ٹھکانے لگا دیا گیا تھا۔ اب اس افسانے میں زیتون بانو کتنی خوبصورتی سے ہماری ٹیپیکل کنزرویٹو سوسائٹی کی بدصورتی بیان کر رہی ہے کہ خان کاکا جو اصولوں کے اتنے پکے تھے، اپنے گھر کی خواتین کے لیے اتنے سخت گیر تھے، انہوں نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے ایک عورت کی جان لے لی، لیکن جب وہی غلطی اس کی بیٹی سے ہوئی، وہی خطا اس کی بیٹی سے ہوئی، تو اس نے شک کی بنیاد پر اپنے ایک نوکر کو بھی قتل کروا دیا اور اپنی بیٹی کو بھی قتل کروا دیا۔ یہ اس کہانی میں کچھ پہلو ہیں اس بدصورت معاشرے کے بارے میں۔ اس میں بتایا گیا کہ مرد جو ہمارے اپنے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے چھوٹوں کی غلطی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اتنے سخت گیر ہوتے ہیں کہ عزت کے نام پر کسی کو بھی آگ لگا دے، کسی کو بھی قتل کروا دے، لیکن ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی کو بھی تسلیم کریں۔ اگر خان کاکا کی بیٹی اور نوکر چونکہ شک کی بنیاد پر مارا گیا، اگر ان کی کوئی غلطی تھی تو یہ غلطی ان سے پہلے خان کاکا سے خود ہوئی تھی۔ جتنی غلطی ان کی نوکرانی کی تھی اس سے کہیں بڑھ کر غلطی خان کاکا سے خود ہوئی تھی۔ تو ہمارے معاشرے میں جتنے سخت گیر اپنے اصولوں کے پکے لوگ نظر آتے ہیں، وہ اندر وہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور یہ افسانہ جب آپ پڑھیں گے، کخی کے نام سے بانو کا افسانہ ہے، زیتون بانو کا، اس میں آپ کو اس معاشرے کی بدصورتی بڑی خوبصورت طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔